سینئر صحافی اور تجزیہ نگار حامد میر کے مطابق یہ ایک بہادر عورت کے انکار کی کہانی ہے۔ اس انکار نے قابض فوج کے ایک متکبر اور مکار جرنیل کو غصے میں پاگل کر دیا۔ جرنیل اس عورت کو اپنی مخبر بنانا چاہتا تھا۔ عورت نے مخبر بننے سے انکار کیا۔ یہ انکار سن کر طاقت کے نشے میں ڈوبے جرنیل نے اس عورت کو غدار قرار دے دیا اور اسے موت کی سزا سنا ڈالی۔ فوری طور پر زنجیروں میں جکڑی عورت کو فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ جرنیل کا خیال تھا کہ بندوقوں کا رخ اپنے سینے کی طرف دیکھ کر یہ عورت گھبرا جائے، لیکن اس عورت نے بندوق برداروں کو بلند آواز میں پکار کر کہا، مارو گولی۔ یہ سن کر جرنیل نے فائر کا حکم دے دیا اور کئی گولیاں اس بہادر عورت کے سینے میں اتر گئیں۔ اس بہادر عورت کا نام عزیز النساء تھا، جس نے 1857 کی جنگ آزادی میں قابض برطانوی فوج کے خلاف بغاوت میں ایک جنگجو کے طور پر حصہ لیا۔ برطانوی فوج کے افسر میجر جنرل ہنری ہیویلاک نے کانپور کو فتح کیا تو مرد سپاہی کے لباس میں گرفتار ہونے والی عزیز النساء کو اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسے بتایا گیا کہ یہ کانپور کی مشہور طوائف عزیز النساء ہے، جو رات کو گھنگرو پہن کر ہمارے افسروں کے سامنے ناچتی تھی اور ان کے راز چرا کر باغیوں تک پہنچاتی تھی اور پھر دن کے وقت تلوار تھام کر برطانوی فوج پر حملہ آور ہو جاتی تھی۔ ہیویلاک بہت حیران ہوا کہ کانپور میں حزیزن بائی کے نام سے جانے جانے والی یہ 25 سالہ طوائف نہ صرف تلوار بازی اور بندوق چلانا جانتی ہے بلکہ گھوڑ سواری میں بھی ماہر ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اسے ناچنے والی کو جان بخشی کے عوض باغیوں کے خلاف استعمال کیا جائے، لیکن عزیزن بائی کے اندر موجود عزیز النساء نے اپنا ضمیر بیچنے سے انکار کر کے موت کو گلے لگا لیا۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی کی اس مجاہدہ کو زیادہ لوگ نہیں جانتے، لیکن اسے گولی مارنے کا حکم دینے والے برطانوی افسر میجر جنرل ہنری ہیویلاک کا مجسمہ آج بھی لندن میں نصب ہے اور لکھنؤ کے عالم باغ میں اس کا مقبرہ بھی موجود ہے۔ برطانوی سرکار نے اسے یاد رکھا گیا کیونکہ ہیویلاک نے 1839 میں پہلی بار افغان جنگ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ کابل اور غزنی میں فتح کی حیثیت سے داخل ہوا۔ 1857 میں وہ کانپور اور لکھنؤ میں فاتح بن کر داخل ہوا، لیکن یہ برطانوی جرنیل عزیز النساء کو فتح نہ کر سکا۔ عزیز النساء کی کہانی آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں، کچھ سال پہلے ایک پاکستانی فلم میکر کمال خان نے اس بہادر عورت پر فلم بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ کمال خان نے لال کبوتر کے نام سے فلم بنا کر شہرت حاصل کی تھی اور اب وہ عزیز النساء سمیت لکھنؤ اور کانپور کی ان طوائفوں پر فلم بنانا چاہتے تھے، جنہوں نے 1857 کی بغاوت میں عملی طور پر حصہ لیا۔ کمال خان نے عزیز النساء پر اپنا ریسرچ ورک مکمل کر لیا اور اسکرپٹ پر کام شروع کر دیا۔ افسوس کہ لاہور کی ایک اسکرپٹ رائٹر خاتون اچانک غائب ہو گئی اور یوں اس فلم کا منصوبہ ملتوی ہو گیا۔ حال ہی میں بھارتی فلم میکر سنجے لیلا بھنسالی کا 8 قسطوں پر مشتمل ڈرامہ ہیرا منڈی ریلیز ہوا تو اس میں کانپور کی عزیز النساء کا کردار تو موجود تھا، لیکن اس کا نام، مقام اور زمانہ بدل دیا گیا۔ وجہ کچھ بھی ہو، لیکن کسی تاریخی کردار کے ساتھ اس قسم کی ناانصافی کو فکری بددیانتی قرار دیا جاتا ہے۔ اس ناچیز نے نئی ہیرا منڈی کے نام سے اپنے کالم میں عزیز النساء کا سرسری سا ذکر کیا تو بہت سے دوستوں نے ان کے متعلق مزید تفصیلات جاننے کی۔ عزیز النساء باغی فوج کی ایک مجاہد صوبیدار شمس الدین کے بہت قریب تھی، اسی لیے عزیز النساء کو تلوار بازی اور بندوق چلانا سکھائی۔ عزیز النساء کی ماں حسن بانو گور لکھنؤ کی ایک ڈیرہ دار طوائف تھی، جس نے اپنی بیٹی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی۔ ماں نے اسے عزیزن بائی بنایا، لیکن تعلیم نے اس کے اندر کی عزیز النساء کو زندہ رکھا اور اس نے کسی نواب کی تنخواہ دار دستہ بننے کی بجائے لکھنؤ چھوڑ دیا اور کانپور میں صرف گانے بجانے کا کوٹہ سجا لیا۔ تاریخ اور ادب کے مطالعہ نے عزیز النساء میں بغاوت کی آگ بھڑکا دی۔ وہ شمس الدین کے ساتھ پلاسی کی جنگ اور ٹیپو سلطان کی شہادت پر گفتگو کرتی اور شمس الدین کی وجہ سے اس کا کوٹھہ رات کو مجرے کے بعد باغیوں کا ٹھکانہ بن جاتا۔ بہت سے برطانوی مورخین نے اپنی کتابوں میں عزیز النساء کا ذکر کیا ہے، لیکن برصغیر کے اکثر مورخین نے اس بہادر عورت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر پر 27 جنوری 1858 سے 9 مارچ
1858 تک لیفٹیننٹ کرنل ڈیوس کی فوجی عدالت میں چلنے والے مقدمے کی تفصیل تو موجود ہے، لیکن انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کرنے والے علامہ فضل الحق خیر آبادی سمیت کئی دیگر علماء کا ذکر ہماری درسی کتب میں نہیں ملتا، اور عزیز النساء کا ذکر تو ہماری تاریخی کتب میں بھی نہیں ملتا۔ بھارت کی ایک معروف ڈرامہ نگار شرما نے سن 57 کا قصہ عزیزن کے نام سے ایک ڈرامہ تو لکھا، جو کتابی شکل میں شائع بھی ہوا، لیکن کسی بھارتی فلم میکر نے اس عزیز النساء کے تاریخی کردار کو سامنے لانے کی کوشش نہیں کی، جس نے میجر جنرل ہنری ہیولاک کے فائرنگ اسکواڈ کے سامنے مارو گولی کی آواز لگائی تھی۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ عزیز النساء کی وجہ سے 1857 کے بعد برطانوی سرکار نے لکھنؤ سے لے کر لاہور تک طوائف پر بہت سی پابندیاں لگا دی، ان پر لائسنس اور ٹیکس کی ادائیگی لازمی کر دی۔ 25 اگست 1922 کو میونسپل کمیٹی لاہور نے ایک حکم نامے کے تحت ہیرا منڈی لاہور کی طوائفوں کو کچھ علاقوں سے نکال بیر کیا، اور لیکن دوسری طرف بہت سے وطن فروش نوابوں اور جگیرداروں پر اپنی نوازشات کی بارش کر دی۔ آپ وکیل عباس جعفری کی کتاب پاکستان کے سیاسی وڈیرے پڑھ لیں یا وکیل انجم کی سیاست کے فرعون پڑھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آج بھی ہماری حکمران اشرفیہ کے زیادہ تر کردار وہی ہیں جنہوں نے 1857 میں نہ صرف برطانوی سرکار کی حمایت کی بلکہ ان کی فوج میں شامل ہو کر باغیوں کی سرکوبی کی۔ 1857 میں انگریزوں کے ساتھ وفاداری کرنے والے جگیرداروں کی اولادیں آج بھی چند کروڑ روپے اور وزارتوں کے لیے اپنا ضمیر بیچنے میں دیر نہیں لگاتی۔ عوام الناس نے اس قسم کے اہل سیاست کو لوٹے کا نام دیا، لیکن لکھنؤ میں لوٹے کو آفتابہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ملائی اور بلائی میں کوئی فرق نہیں، اسی طرح لوٹے اور آفتابے میں بھی کوئی فرق نہیں۔ ضمیر فروش تو ضمیر فروش ہی رہے گا، جو کسی قابض فوج کے جنرل کے سامنے مارو گولی کہنے کی ہمت نہیں رکھتا، اور ظالموں کا سہولت کار بن کر کوئی بڑا عہدہ حاصل کرنا اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھتا ہے۔ عوام کی نظروں میں کامیاب وہ نہیں جو ظالموں کے سہولت کار بن جاتے ہیں، عوام کے دلوں میں وہ بستے ہیں جو ظالم جرنیل سے کہتے ہیں مارو گولی۔